شوال کے تعلق سے کچھ بات دیکھیں گے جو کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 10واں مہینہ یاد رکھیں، یہ 10th مہینہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، چونکہ بیچ کے مہینے ہم باقی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں تفصیلات، یہ 10th مہینہ یاد رکھیے، اور یہ 10th مہینے کی فضیلت ہے یاد رکھیے کچھ، ٹھیک ہے، یہ 10ویں مہینے کی کچھ فضیلتیں ہیں، لیکن وہ فضیلت کو ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے یا اسے کبھی کنسیڈر نہیں کرتے، ہم کنسیڈر نہیں، چونکہ رمضان سے چپک کر آتی ہے تو ہم اس کو رمضان کا ہی حصہ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں سمجھتے، لیکن اس کی فضیلت ہے اس مہینے کی، ٹھیک ہے، تو اس مہینے کی یاد رکھیے 2 سے 3 فضائل ایک طرح سے دیکھے جاتے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، مطلب یہ مہینے سے لوگ حج کے لیے آنا شروع ہو جاتے تھے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے تھا، اس مہینے سے لوگ آ جاتے تھے، اس کے بعد عمرہ وغیرہ کرتے تھے، پھر حج کا انتظار کرتے ہوئے رکے رہتے تھے، یاد سمجھ رہے بات، تو لہٰذا اس کی پہلی فضیلت ہے حج کے 3 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حج کی نیت سے کوئی انسان نکلنا چاہے تو شوال میں بھی نکل سکتا ہے، حج تمتع ہوں گا، مطلب ایک حج کا پہلے عمرہ کر کے پھر حلال ہو جاتا آدمی، حلال ہونے کے بعد انتظار کرتا ہے حج کا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ان مہینوں میں سے جو حج کے مہینوں کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس نیت سے انسان اس مہینے سے حج کے لیے نکلتا تھا، اور اہل عرب اسی طرح یہ کام کیا کرتے تھے، پہلا ہے۔ دوسری اس کی فضیلت یاد رکھیے کیا ہے، جو میں نے کہا رمضان سے لگ کے آنے کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں، یہ مہینے کی پہلی تاریخ کو عید آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عید الفطر، لیکن رمضان کی وجہ سے ہم کبھی بھی اس کو شوال کا حصہ کاؤنٹ نہیں کرتے اور رمضان سے لگا دیتے اس کو، جبکہ عید الفطر جو ہوتی ہے رمضان میں نہیں آتی ہے، رمضان گزرنے کے بعد پہلی شوال کو آتی ہے، تو اس مہینے کی دوسری فضیلت اس کے اندر ایک عید ہے شوال، جس کو ہم کہیں گے عید الفطر ہے اس کے اندر، اور تیسری فضیلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کا کہا، چاہے تو ایک ساتھ رکھے چاہے تو الگ الگ رکھے، الگ الگ سے مراد مطلب پہلی تو نہیں ہوں گا عید ہے، دوسری کو ایک رکھ لیا، 8ویں کو ایک رکھ لیا، 15ویں کو ایک رکھ لیا، 16ویں، جیسا آپ کی سہولت ہو، پورے مہینے میں 6 یا ایک ساتھ لگاتار 6، جیسا بھی 2 کر کے 3 کر کے پورے ایک ساتھ 6، ایک الگ الگ جو بھی کرنا آپ کرے، تو فائدہ کیا ہوگا، ایسا ہوگا گویا آپ نے سارے سال کے روزے رکھے، یا پورے دن کی یا پورے وقت کے، مطلب پورے سال کے آپ نے روزے رکھے، ایسا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یاد رکھیے یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، عید الفطر اس کی پہلی تاریخ کو آتی ہے، 6 مہینے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا کہا۔ اب شوال جو ہے یاد رکھیے، اس کے تعلق سے جو بات ہم کو ملتی ہے، اس کی وجہ تسمیہ وہ یہ ہے کہ شوال جو ہے یہ شوالا جو لفظ آتا ہے عربی کا، اس سے معنی ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اور بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں اونٹنیاں جو ہے اپنی دم کو بلند اونچا کرتی تھی، اللہ عالم کیا وجہ ہے، یہ میٹنگ سیزن ہوتا تھا اونٹنیوں کا، اونٹوں کا، اس وجہ سے اونچی کرتی تھی، یا کہ موسم کی سختی اور گرمی کی وجہ سے کرتی تھی، لیکن اونٹنیاں اپنے دموں کو اوپر کرتی تھی، اونچا کرتی تھی، شوالا مطلب شوالا سے آتا ہے کہ اونٹنیاں اس میں دم کو اپنے اونچا کرتی ہے، اس وجہ سے اس کو شوال کہا جاتا ہے، اونچا کرنے کے معنی میں بہرحال آتا ہے۔ وہ کیوں کرتی تھی وہ جانور اس طرح، واللہ عالم، میٹنگ سیزن مطلب ان کے ملنے کا سیزن ہوتا تھا، یہ کیا ہے واللہ عالم، بہرحال، لیکن اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے۔ عید الفطر جو اس کی پہلی تاریخ کو آتی ہے، اس کو فطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ فطر کا معنی ہوتا ہے جو ہے کھانے کے، یا جس کو کہیں گے اس کا معنی ہوتا ہے کہ روزے کو توڑ دینے کی، افطار اسی سے لفظ آتا ہے، اور جو ہے فطور یا فطر جو ہے وہ کھانے کو، مطلب اس کو کہیں گے ایک بریک فاسٹ ٹائپ کوئی چیز کو لے لینے کو، یا کنٹینیو روزے کو توڑ دینے کو۔ تو چونکہ 30 دن رمضان کی یا 29 دن رمضان کے ہم روزہ رکھتے ہیں، یاد رکھیے، اور اس کے بعد روزے کو ختم کر دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے اس کو فطر کہا جاتا ہے، اور اسی فطر سے فطرہ لفظ بھی آتا ہے کہ جو اس دن صدقہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ الفطر، عید الفطر کی وجہ سے۔ اور فطر کہتے ہیں روزے کو چھوڑنا، روزے کو توڑنا، روزے کو ختم کرنا یا افطار کر لینا، یاد رکھیے اس معنی میں اس کو آتا تھا۔ 30 دن روزے رکھنے کے بعد افطار کر لیا انسان نے، آج روزہ نہیں رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی یاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس دن مسلمان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، عید الفطر جو اس کی پہلی تاریخ ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی اور تسبیحات بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں صحابہ آتے اور جاتے عیدگاہ کو تسبیح پڑھتے ہیں، ہے نا، اور ایک راستے سے جاتے ایک راستے سے جاتے، اور تسبیح بلند آواز میں پڑھتے تھے۔ صحابہ کو بھی دیکھا گیا کہ عیدگاہ جاتے اور آتے تو بلند آواز میں بہرحال یہ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی۔ اب یاد رکھیے اس مہینے کے تعلق سے یہ 3 باتیں ہوگی جو اس کے فضائل میں، اور تیسرا ہے روزہ، اور روزے کی فضیلت یہ کہ جیسا اس نے سال بھر روزہ رکھا ایسی اس کی مثال ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کسی نیکی کو جب انسان ایک کرتا ہے اس کو 10 گنا اس کا اجر دیتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے لیا ہے تو 30 روزے رمضان کے، 6 روزے یہ، آپ 6 اور 30 کو جمع کر لیجئے، وہ ہو گئے 36، اور 36 کو ضرب دیجئے 10 سے تو ہو گیا 360، تو گویا نیکی کو اللہ
10 گنا بڑھا دیتا ہے تو 36 روزوں کے بدلے آپ کو 360 مطلب سارے سال کی گویا روزے کا اجر ملتا ہے۔ ویسے نماز کا معاملہ ہے، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز 50 وقت کی دی گئی تھی، اس کے بعد کم کر کے 5 کر دی گئی، لیکن ایک ندا اور آواز لگائی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والوں کو 5 وقت اجر تو 50 کا ہی ملیں گا، تو اللہ 10 ٹائمز اجروں کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس مہینے کے اندر کچھ بدعتیں بھی پائی جاتی ہیں، اور وہ بالکل مہینے کا اسٹارٹ ہوتے ہی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ شوال کی جو پہلی رات آتی ہے، جو عید کی رات ہوتی ہے، جس کو ہم جانے چاند رات بولتے ہیں، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چاند رات لیلۃ الجائزہ ہے، اور اس میں وہ اعمال کرتے ہیں، مطلب رات بھر جاگ کے عبادت کرتے ہیں لیلۃ الجائزہ کے نام سے۔ لیلۃ الجائزہ کے نام سے کوئی رات ثابت نہیں ہے۔ جتنی روایتیں لیلۃ الجائزہ یا اس رات کی جاگ کر عبادت کرنے کی آتی ہے، تمام کی تمام روایتیں موضوع ہے۔ موضوع مطلب من گھڑت، کبھی کبھار موضوع کے علاوہ بے بنیاد، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی، سر نہ پیر، کہاں سے کس کو ملی کچھ نہیں پتا، لیکن مشہور ہے۔ سمجھے آپ؟ تو لیلۃ الجائزہ جو اس رات منائی جاتی ہے، جو کہ شوال کی پہلی رات ہے، اسے شوال میں لگ رہا ہوں میں بدعت کو، یہ ایک بدعت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے، لوگ پل پڑتے ہیں، لڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، کسی کا گریبان پکڑنے کو بھی جو شرماتے نہیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں معاملہ عبادات کا ہے، اور عبادات بغیر دلیل کے نہیں ہوتی۔ لہٰذا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول سے عید الفطر کی رات جاگنا، چاند رات جاگنا، لیلۃ الجائزہ بولنا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ عام طور سے جاگتے جاگی کیجیے، عبادت منع نہیں ہے، لیکن لیلۃ الجائزہ جیسی کچھ اس رات نہیں ہے۔ دوسرا، ایک من گھڑت روایت اور بیان کی جاتی ہے۔ ابھی سب من گھڑت روایتیں، جتنی روایتیں یہاں بیان کروں گا سب جھوٹی ہیں، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب ہے۔ اس روایت کے الفاظ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو یہ ایسی حدیثوں کو بولنا ہی نہیں چاہیے یہ بات، لیکن اس روایت کے الفاظ دہرا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، چونکہ یہ تو جھوٹی بات ہے۔ ٹھیک، اس روایت کے الفاظ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی رات 100 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ کتنے رکعت؟ 100 رکعت۔ اور اتنی ڈینجر ہے وہ 100 رکعت بھی، ابھی میں سنا رہا ہوں، ابھی وہ حدیث پڑھا نہیں میں نے پوری، ابھی پڑھ رہا میں حدیث، سنیے۔ 100 رکعت نفل نماز ادا کرو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھو، اور سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھو، مطلب 100 انٹو سورہ فاتحہ 10 دفعہ پڑھنا، 1000 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 ٹائمز ہو گیا، سورہ اخلاص 1000 ٹائم ہو گیا۔ ایک بار کبھی کوشش کر کے دیکھیے، رات بھر میں ہوتا ہے کیا سب؟ ٹھیک ہے، سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اور رکوع اور سجدے میں یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھے 10 بار پڑھے۔ پہلے تسبیح اور ہوتی ہے سب 3 5، لیکن اس میں 10 ہے، ایون ہے، تو 10 بار پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے کہ استغفار کرے، پھر سجدہ کرے، اور سجدے میں یہ پڑھے، وہ بہت لمبی دعا ہے، میں وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، پھر اتنی لمبی دعا، مطلب ہر رکعت کے میں یہ کیا ہو رہا، سورہ فاتحہ 10 بار، سورہ اخلاص، رکوع میں الگ تسبیح ایڈ 10 بار ایڈ، اور سبحان رب الاعلی اور سبحان رب العظیم کے علاوہ 10 مرتبہ وہ ایڈ کرے۔ اس کے بعد جب سلام ہو جائے تو پھر جو ہے 100 بار استغفار کرے، ہر 2 رکعت کا یہ سب کرنا ہے۔ کیسے ایسی کتنی رکعتیں پڑھے؟ 100 رکعتیں، ماشاءاللہ۔ تو پوری رات تو ایسی گزر جاتی، اس کو نہ فجر ملتی جلدی، نہ اس کو عید ملتی پھر، سمجھ رہا؟ لیکن یہ من گھڑت بات ہے، ابھی ختم نہیں روایت بہت لمبی ہے، بس وقت بھی نہیں ہے، 2 پیج کی میں پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں۔ پھر اس میں یہ کرے، پھر کچھ رکعتوں کے بیچ میں فلاں سورت کی فلاں آیتیں پڑھے، پھر کچھ رکعت کے اندر جو یہ نمبر کی وہ نمبر کی ہے اس میں فلاں پڑھے، پھر یہ پڑھے، پھر وہ پڑھے، پھر وہ پڑھے، اتنا کچھ ہے کہ اتنے عمل تو رمضان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحیح حدیث میں نہیں بتایا، اتنے بتا دیے گئے۔ لہٰذا وہ لیلۃ الجائزہ اس لیے بنا رہا، یہ روایت جھوٹی ہے، میں نے رکھ دیا، تفصیلات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں وہ الفاظ وغیرہ میں دہراؤں۔ آئیے آگے، دوسری ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ دوسری روایت کیا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی لیکن جھوٹی روایت ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کے دن کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل پڑھی، اب عید کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل ادا کی، اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اعلیٰ پڑھی، اور دوسری رکعت میں والشمس والضحیٰ پڑھی، ٹھیک ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ ضحیٰ پڑھی، پھر چوتھی رکعت میں قل اللہ احد پڑھی، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہونے والی تمام کتابیں پڑھ لی، پوری کتابیں جو نازل ہوئی تھی سب کی تلاوت کا اس کو اجر اور ثواب مل جائے گا۔ کسی اس میں 4 کے لفظ ہیں، کسی اس میں 8 رکعت کے، کسی میں 12، کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی واضح روایت ہے کہ عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، یہ بیان کر۔
تیسری بات بیان کی جاتی ہے عید الفطر کی نماز کے بعد 12 رکعت نفلی نماز پڑھنا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 6 رکعت نفلی پڑھنا سنت ہے۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں یاد رکھی، موضوع ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جو آدمی 4 راتیں بیدار رہا، 4 راتوں کو جاگا، اس نے بیدار رہا اور اس میں عبادت کی، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ ترویہ کی رات، عرفہ کی رات مطلب 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، ٹھیک ہے، ترویہ کی رات، عرفہ کی رات، قربانی کی رات مطلب 10 ذی الحجہ، قربانی کی رات مطلب 7۔ اردو اور اس کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس چونکہ وہ کاؤنٹ دن الگ کرتے ہیں اور رات کو بعد میں کرتے ہیں، لیکن آپ میں سمجھ رہے ہیں رمضان جیسا شروع ہوتا ہے تو پہلے تراویح ہوتی ہے پھر رمضان آتا ہے، لیکن ہم کو پتا ہے اس دن کی رات جو ہوتی ہے وہ دوسرے دن کی ہوتی ہے، مطلب رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 8 کی اور 9 اور 10 میں ڈیٹ کے اعتبار سے بول رہا، تو رات اس نے جاگا، ٹھیک ہے، اس نے جاگا، اور اس کے بعد جو ہے عید الفطر کی رات جاگا تو اس کو جنت واجب جہنم حرام، موضوع روایت یہ بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح 5ویں ایک اور بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ جس نے عید الفطر کے دن روزہ رکھا، موضوع ہے اب چونکہ روزہ ہی رکھا دے رہے نہیں ہوتے، عید الفطر کے دن روزہ رکھا گویا اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے، اور امام ابن جوزی نے اس کو اپنی موضوعات میں نقل کیا، چونکہ ہم صحیح روایت جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ان ٹوٹالٹی 5 دن روزہ رکھنا منع ہے، عید الفطر 1 شوال، عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایام تشریق مطلب 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، تو مطلب 10 11 12 اور 13 ذی الحجہ میں روزے رکھنا منع ہے، اور عید الفطر 1 شوال کا روزہ منع ہے۔ ویسے 5 روزے سال میں ہم کو منع ہے، یاد رکھیں، چونکہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ عید کے بعد 3 دن ہوتے ہیں، 1 شوال کا جو ہے یہ روزے ہمیں منع ہے۔ تو بہرحال یہ تو سیدھے حدیث، لیکن وہاں عید کے دن بھی روزہ رکھا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور یہ بات عام ہے ہمارے پاس کہ لوگ 1 شوال کو روزہ رکھتے ہیں، اس سے کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ ننھا روزہ۔ ہاں، وہ کب کھلتا ہے معلوم آپ کو؟ وہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کھجور کھا کے کھولتے ہیں، اور فجر کے بعد بولتے کچھ نہیں کھانا، آپ ایسا رات میں ایسا کچھ بھی نہیں کھائے، جاگے ہوئے، ویسے تو اپنے بازار میں رہتے اپنے نوجوان آج کل رات بھر جاگے ہوئے، صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ نہیں کھانا بولتے، فجر سے لے کر عید کی نماز کو جانے سے پہلے جو کھجور آپ کھاتے تو بولتے اب یہ چھوٹا روزہ ہے، تو اس دن کا روزہ ہے، کوئی روزہ اس دن نہیں، چھوٹا بھی نہیں، موٹا بھی نہیں، بڑا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک اور بدعت، وہ بدعت کیا مانو آپ کو؟ ہمارے پاس وہ ہے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، مطلب 2 شوال، 3 شوال، 4 شوال، 5 شوال، 6 شوال اور 7 شوال کا روزہ، اور 7 شوال کے 8 شوال کو عید منائی جاتی ہے۔ ان 6 روزوں کو اردو میں بولتے ہیں شرفوزے روزے، اور وہ جو عید منائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شرفوزی عید۔ ایک اور عید لا لی، کوئی شرفوزی عید نہیں ہے، نہیں بولے یہ 6 روزوں کی عید رہتی، پھر اس دن بھی کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ صبح صبح شیرخواں بناتے ہیں، سیویاں بناتے ہیں، اور جو بھی بہرحال الگ الگ ٹریڈیشنز ہیں، اور بولتے آج عید ہے۔ کوئی عید شرفوزی نہیں ہے، روزے ہے وہ شوال کے 6، وہ کوئی ضروری نہیں ایک کے بعد ایک آئے، کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، 2 سے شروع کیجئے، مت کیجئے، کبھی پورے مہینے میں 6 رکھنا، تو اس کے روزے رکھے جاتے ہیں بالکل۔ اور اسی اعتبار سے میں نے دیکھا رمضان میں جو نماز کا ٹائم رہتا بہت ساری مسجدوں میں فجر کا، وہ پورا 1 شوال کو وہی ٹائم رکھتے عید کے دن، 2 شوال، 3 شوال، 4 5 6 7 شوال، 8 شوال تک وہی ٹائم رکھتے ہو، 9 شوال سے ٹائم چینج کرتے فجر کا، مطلب وہ آخری وقت میں لے چل جاتے، چونکہ بولے وہ روزے کو روز اٹھ رہے نا لوگ، مطلب 2 کو روزہ رکھ رہا، 3 کو روزہ رکھ رہا، 4 5 6 7، تو وہ لوگ جلدی رکھتے فجر کو، اور 8 تک چونکہ اس دن عید بھی منانا ہے نا ان کو، اور پھر 9 سے نارمل ہو جاتی ہے فجر، ایسا، ٹھیک ہے۔ وہ فجر کا ٹائم میں صرف بتانے کے لیے کر رہا تھا، فجر تو اول وقت ہوئی تو اچھی بات ہے، صرف رمضان اور شوال کے 5 6 دن نہیں، پورا سال اچھی بات ہے، بٹ بہرحال یہ خاص اس کا ذہن میں رکھتے ہیں لوگ، سہولت دیتے ہیں روزدار کو کہ بھائی جلدی سے ہو جائے، اور کبھی کبھار کام کے اندر بھی لوگ سہولت دیتے ہیں کہ بھائی لوگ 6 روزے رکھ رہے، اس کے بعد یہ نفل چیزیں یاد رکھیے، لوگ اپنی سہولت سے اپنے اعتبار سے کسی بوجھ نہ بنتے ہوئے رکھیے، زیادہ فائدے میں۔ تو بہرحال یہ کام ہے جو بدعت کے ان ماہ میں اس مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ تو فضیلت کے اعتبار 3 ہی ہیں، ایک یا حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، دوسری اس کے اندر جو ہے عید الفطر آتی ہے، اور تیسری یاد ہے کہ اس میں 6 روزے رکھنا ہے، اور یہ 6 روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان اور عید جب مل جاتے ہیں دونوں، سال بھر کے روزوں کا اجر انسان کو ملتا ہے۔ یہی باتیں اس مہینے کے تعلق سے آتی ہیں۔ شوال کے تعلق سے ایک پوائنٹ اور رہ گیا تھا، وہ کلیئر کرتا ہوں۔ شوال کے تعلق سے ایک پوائنٹ جو اہل عرب میں مشہور تھا، جو آج بھی ہے، اس کو ذرا کلیئرفیکیشن کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب شوال کے مہینے کو منحوس مہینہ مانتے تھے، اور شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ شوال کے مہینے کیا مانتے تھے؟ منحوس مانتے تھے،
اور اسی ٹریڈیشن کو توڑنے کے لیے ماں عائشہ کی ایک روایت ہے، وہ کیا فرماتی، سنی حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ماں عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ نکاح شوال میں ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ماں عائشہ کے ساتھ شوال میں ہوا تھا، شوال کے مہینے میں ہوا، اور آپ کے ساتھ میری رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی. نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی. پھر آپ فرماتی ہیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے، فرماتی کون سی بیوی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ عزیز ہو، مجھ سے زیادہ محبوب ہو، کون سی بیوی ہے بتاؤ. ٹھیک. اب اچھا، اور پھر وہ فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مستحب قرار دیتی تھی کہ شوال میں نکاح ہو اور شوال میں وداعی کی، مستحب. چونکہ وہ فرماتی تھی اللہ کے رسول مجھ سے شادی کی تو اپنے خاندان کی لڑکیوں کی شادی اور وداعی کہتی تھی کب کرو، شوال. یہ کیوں کرتی تھی پہلے آپ سن لیجیے. وہ اس رسم کو توڑنے کہتی تھی کہ جو اہل عرب میں دور جہالت میں ہوتا تھا کہ شوال کا مہینہ منحوس ہے، تو وہ کہہ رہی ہے اگر شوال منحوس ہے تو نبی نے مجھ سے شادی شوال میں کی، وداعی شوال میں کی، اور شوال میں شادی اور وداعی ہونے کے بعد میں سب سے چہیتی بیوی ہوں. بتاؤ پھر شوال کا اثر میرے پہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر شوال منحوس تھا تو میں چہیتی بیوی نہیں ہونا چاہیے تھا، ہماری میرج سکسیسفل نہیں ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ تو بتاؤ میں سب سے محبوب، میری شادی شوال، میری وداعی شوال، اور میں سب سے محبوب. سوچو تم لوگ، غور کرو. مطلب وہ رسم کو توڑنے کے لیے وہ یہ کام کرتی تھی، اور اپنے خاندان کی عورتوں کو یہ حکم دیتی تھی، مستحب سمجھتی تھی کہ شوال میں شادی کرو اور شوال میں وداعی. سمجھ گیا آپ بات کو؟ شوال کا مہینہ منحوس نہیں ہے. لیکن یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، آج بھی لوگ شوال کے مہینے کو منحوس مانتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے ہیں. یہ تو الگ بات ہے، ماشاءاللہ آج کل زمانے کی رفتار سے مجبور ہو کر اب تو محرم میں بھی شروع ہے، سفر میں بھی شروع ہے، شوال میں بھی ہے. لیکن آج بھی دقیانوس خیال رکھنے والے لوگ دنوں، مہینوں، تاریخوں اور گھڑیوں کو اچھا اور برا مانتے ہیں. جبکہ اگر کسی نے گھڑیوں کو یا تاریخ اور مہینوں کو برا مان کے کوئی کام آگے پیچھے کیا، یہ معاملہ شرک تک جاتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا حدیث کے الفاظ ہے الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا شرک ہے. تو کوئی بدشگونی لیتا ہے کہ شوال منحوس ہے، سفر مہین منحوس ہے، محرم غم ہے، فلاں یہ ہے، یہ منحوس ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے معلوم آپ کو؟ ایکچولی وہ شرک کر رہا ہے. وہ دنوں، مہینوں اور گھڑیوں میں تاثیر سمجھ رہا ہے، جبکہ وہ اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے. یاد رکھیے وہ ہوتا ہے برکت دینے والا. تو ماں عائشہ وہ سسٹم کو توڑنے یہ کہہ رہی ہے، جو عرب کا طریقہ تھا وہ اس کو منحوس سمجھتے، وہ کہہ رہی ہے میری تو شادی ہوئی، میری تو وداعی ہوئی، اور میں سب سے محبوب بھی تھی. بتاؤ تمہارا عقیدہ کہاں ہے؟ وہ جو منحوس کہاں ہے؟ نحوست مجھ پر نہیں یاد رکھتا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس مہینے کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جس شخص کو اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ عطا فرمائے اور اس کے اندر وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اور اس پر جبرائیل علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہو آمین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اس پر. تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک مسلمان، ایک مومن جو اپنی مغفرت کا سامان جمع کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کر سکتا ہے، اور اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اچھے سے گزارتے ہوئے آخرت کی زندگی کو سنوار سکتا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہم کو رمضان کا مہینہ عطا کیا. ہمیں اللہ رب العزت کا بڑا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے جو ہے زندگی دی، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت آنے والے زندگی میں ہم کو رمضان جیسے مہینہ جو ہے عطا کرے. پچھلی بار ہم نے جمعہ میں خطبے میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جب میں یہاں آیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے لیے اس لیے ہمیں دیا کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ تقوی یہ کہ اللہ کے ڈر، اس کی خشیت سے انسان گناہ اور معصیت کی زندگی کو چھوڑ دے. آئیے اب جو رمضان کا مہینہ چونکہ اب شروع ہو چکا ہے، چند باتیں ماہ رمضان کے تعلق سے آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا، اور جس میں ہم جو ہے چند باتیں دیکھیں گے کہ اس مہینے میں کیا اعمال ہم کریں. اس جمعہ اور آنے والے جمعہ ان اعمال کے بارے میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد کا جمعہ جو ہے انشاءاللہ عزیز جو ہے ہم لوگ زکوٰۃ وغیرہ کے تعلق سے کچھ باتیں جو دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اس مہینے میں جو کرنے والے اعمال ہیں، یاد رکھیے اس میں سب سے اہم عمل اس کی فضیلت میں بھی اس مہینے کے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی عبادت اور روزے کے لیے جو ہے چنا. تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو اس ماہ میں کرنا ہے، اس مہینے میں کرنا ہے، اس منتھ میں کرنا ہے، وہ ہے روزوں کا رکھنا. یاد رکھیں کوئی بھی انسان یہ کہیں گا اس میں کون سی بات نہیں ہے، روزے تو ہم لوگ رکھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے روزے کو ویسا رکھنے کی ضرورت ہے جیسا اس کا حق ہے، ورنہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام تو روزہ نہیں. یاد رکھیے ورنہ بھوکا اور پیاسا تو انسان مجبوری میں بھی رہتا ہے. تو روزے کا صحیح فائدہ اٹھائیے. پہلے تو گزارش یہ کروں کہ ہر شخص جو ہے روزہ رکھے، ہر شخص کوشش کرے کہ وہ روزہ رکھے، سوائے شرعی عذر کے روزہ ہمارا نہ چھوٹے. یہ بات کامنلی عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو روزے کے معاملے میں ویسا تیار نہیں کرتے ہیں، یا کوشش یہ ہوتی کہ جہاں تک ان کو بچا سکے بچاتے رہیں.
اور حتیٰ کہ میں نے یہ عالم اور یہ حالت بھی دیکھا کہ لڑکیاں روزہ شادی کے بعد رکھنا شروع کرتی ہے. مطلب جب تک وہ اپنے ماں کے گھر میں ہوتی ہے وہ بیچاری اتنی کمزور ہوتی ہے, لاڑ پیار میں ہوتی ہے کہ روزہ ہی نہیں رکھتی ہے. جب کوئی دیندار خاندان مل گیا تو بولتے ہیں آپ روزے نہیں رکھتے, تو وہاں سے روزے کا اس کا پہلا سلسلہ بیچاری کا چالو ہوتا ہے. پھر اگر حاملہ ہوگی تو پھر روزے چھوٹ رہے, پھر روزے چھوٹ رہے ہیں. اسی طرح لڑکوں کے اندر بھی بچوں کو جو شروع سے عادت نہیں دلائی جاتی ہے. حالانکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان بالغ ہوگا تو روزہ رکھیں گا. تو آپ کیا امید کرتے ہیں بالغ ہوتے پہلے سال پورے 30 روزے رکھ پائیں گا؟ نہیں, اس کو پہلے سے ٹریننگ دینا پڑیں گی, سٹارٹ کرنا پڑے گا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 2 3 4 سال کے بچوں کو روزہ رکھا ہے ان کی روزہ رکھائیاں کرے, وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں, یاد رکھیں. موسم بڑا سخت بھی یاد رکھیں, لیکن بچوں کو عادت ڈالے. کیا بچہ آپ کا 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کا ہے تو یہاں سے عادت شروع ہو جائیں گی کہ انہیں 1 2 روزے 3 4 روزے 5 6 روزے 7 8 روزے, اور یہاں سے اس کے بالغ ہونے پر اس کے کمپلیٹ اس کو پھر پورے روزے رکھنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک ٹریننگ ہوں گی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے. کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ تو بالغ نہیں ہے, تو کہا یہ تو ہم ٹریننگ کے لیے, ان کے مشق کے لیے, ان کو عادت ہو اس لیے رکھاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے. جہاں شرعی عذر کے بغیر ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے, چاہے مسافر ہو, بیمار ہو, خواتین ہو تو ان کے مخصوص مسائل ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے, اور بعد میں ان کو روزوں کی تکمیل کرنا یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح حمل یہ بھی بیماری کے اندر ہی آپ کاؤنٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو شرعی عذر کے بغیر ہم روزہ نہ چھوڑے. روزے کی ٹریننگ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ہم دے, اور ساتھ میں جو ہے ایک روزے کا اہتمام ہو, اور روزے کو حقیقی طور سے ویسا رکھنے کی کوشش کرے جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے. اور وہ یہ ہے کہ روزے کے اندر ہم وہ تمام کام نہ کرے جس سے ہم کو روکا گیا, اور روزہ ہم کو روکتا ہے. تو ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس نہ رہے, بلکہ ہمارا روزہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ بن جائے, یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے, مطلب منہ سے کوئی برا کام نہیں کرنا ہے, کانوں سے کوئی بری چیز سننا نہیں ہے, اسی طرح جو کوئی چیز بری کہنا نہیں, یاد رکھیے. کوئی چیز بری دیکھنا نہیں, یاد رکھیے. لڑائی جھگڑا ہو تو اسے پرہیز کرنا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی آپ سے لڑنے آئے تو آپ کہے روزے سے, میں روزے سے ہوں, یاد رکھیے. تو حدیث کی الفاظ جو ہے اس کا ترجمہ ہے. تو روزے سے ہوں میں یہ کہہ دے اور معاملے کو جو ہے نپٹا دے, یاد رکھیے, ختم کر دے. تو روزہ یاد رکھیے ہم کو بہت کچھ سکھاتا ہے, ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے, یاد رکھیے. تو صرف بھوکا اور پیاسا رہنا یہ کانسیپٹ آپ روزے کا مت سمجھیے. روزہ ہم کو تربیت دے رہا ہے بہت ساری چیزوں کی, یاد رکھیے. اور جب یہ عادت ہم کو ہو جائیں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ہم سال بھر اپنی زبان کا صحیح استعمال, کان کا صحیح استعمال, آنکھ کا صحیح استعمال, ہاتھ کا صحیح استعمال, اور ہر چیز کا اعضاء و جوارح جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دے رکھی صحیح استعمال کریں گے. تو لہٰذا سب سے پہلی چیز ہم روزہ رکھیں, روزے رکھنے والے بنے. روزوں کو جیسا رکھنے کا حق ہے ان کو ویسا رکھنے کی ہم کوشش کریں. دوسرا کام اس ماہ کے اندر, اس مہینے کے اندر جو ہم کو کرنا ہے, یاد رکھیے رمضان کے مہینے میں, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کریں. اس کو چاہے آپ تراویح کہیں یا آپ تہجد کہیں یا رات میں کسی حصے میں آپ نماز پڑھیں. رات کی نماز کا اہتمام عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک, ٹھیک ہے, مطلب سحر کے آخری وقت تک ہم کچھ نہ کچھ قیام کریں. رات میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے رہے اور قرآن کی تلاوت کریں. یہ بڑا اہم عمل ہے, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا اس نیت سے, ایمان کے ساتھ, اور اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اس کا مجھے اجر دے گا, اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک روایت میں الفاظ ہے جس نے جو ہے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ جو اس کا اجر دے گا, تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں رمضان کے مہینے میں قیام کریں, یا اس کو دوسرے الفاظ میں کو نفل نماز میں اضافہ کرے. اور نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کی نماز یاد رکھیں. تو لہٰذا نفل نمازوں میں اضافہ کرے, یاد رکھیں. ویسے رمضان کے اندر ہوتا یہ ہے, ہونا چاہیے کیا الگ چیز, ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ, اللہ رحم کرے, میں کسی کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرتا ہوں, ہم میں سے بہت سے لوگ فرض نماز کا اہتمام شروع کرتے ہیں. اب یہ بات ہو رہی قیام کی, یہ بات ہو رہی نفل نمازوں کی, اور ہم فرائض کا اہتمام اس میں شروع کرتے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ نماز میں ایسی کوتاہی کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں, اور یہی چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں. تو ان کے لیے تو بہرحال یہ مہینہ فرض نمازوں کے ٹریننگ کا مہینہ ہو جائے گا. لیکن یہاں مقصد یہ تھا کہ اس مہینے میں تو ہم سال بھر تو فرض نماز پڑھتے ہی, اب اضافہ کریں. تو ظاہر سی بات ہے ہم قیام مطلب راتوں کی نماز میں اضافہ کرے, نوافل میں اضافہ کرے, اور خاص طور سے قیام کرے, چونکہ اس کا اجر یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے گناہ معاف کرنے والی چیز ہے. تو لہٰذا ہم سچے دل سے اللہ رب العزت کی خاطر قیام کرے, یاد رکھیں. راتوں کی نماز کا اہتمام عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کے پہلے یا سحر کا جو آخری وقت ہوتا ہے تب تک ہم کوشش کریں کہ نماز قائم کریں. آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہے تو 4 رکعت پڑھے, آپ 6 رکعت پڑھے, 8 رکعت پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رات میں, یاد رکھیے رمضان یا غیر رمضان, 11 رکعتیں پڑھتے تو 8 رکعت یہ بھی اور 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی, یاد رکھیں.
تو لہٰذا ہم اس نماز کا اہتمام کریں. جو لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں عشاء کے بعد کسی وجہ سے جاگ نہیں سکتے تو تراویح کے نام سے پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ جیسے ہو قیام کرنے کی رمضان میں خاص طور سے کوشش کریں اور اپنے نفس کو پھر عادی بنا لے کہ میں بعد رمضان بھی نمازوں کا اہتمام کروں گا, بعد رمضان بھی کروں گا. وہ لوگ جو رمضان کے اندر فرض کے عادی ہوئے ہیں, ہوتا ہے کبھی کی شروعات ہم نے رمضان سے سٹارٹ لی تو پھر کوشش کرے کہ رمضان کے بعد بھی آنے والے رمضان تک اس اہتمام کرے. پھر اگلا رمضان آئے تو موقع طور نوافل میں اضافہ کرے. پھر کوشش کرے کہ اس کے بعد آنے والے رمضان تک اس کا میں عادی ہو جاؤں اور پھر اپنے لائف کے اندر ایسے ایک کے بعد ایک اچھے اعمال اور نوافل کو انٹروڈیوس کرتے جائے, اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے جائے. یاد رکھیں. تو دوسرا اہم کام جو اس مہینے میں ہم کو کرنا ہے, یاد رکھیے, وہ کام ہے, یاد رکھیے, قیام کا اہتمام کرنا. اور الحمدللہ تقریباً ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. اور آج کل الحمدللہ بہت ساری مساجد میں جو خواتین کی بھی جو رات کی نماز کا تراویح وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے, تو کوشش کریں ہم جو اس نماز کو پڑھیں اور اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ ہمیں دیں گا. اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے ذریعے ہمارے پچھلے گناہ معاف کریں گا. لیکن یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اللہ رب العزت جب تک نوافل کا ہم کو اجر یا ثواب نہیں ملتا تب تک کہ فرض کا اہتمام ہم نہ کریں. حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے جو اس نے ہم پر فرض قرار دیا ہے. پھر اس کے بعد بندہ جب نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے, جس سے اس کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. مانا یہ کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے, دیکھتا بھی تو وہی چیز دیکھتا ہے جو حلال ہے اور کام وہی کرتا ہے جو چیز حلال ہے, جو چیز صحیح یاد رکھے. تو لہٰذا پہلے فرض, اس کے بعد یہ تمام چیزیں. اور علماء کے کئی فتاوے موجود ہیں, وہ یہ ہے کہ جو انسان توحید پر نہ ہو اور نماز قائم کرنا نہ ہو تو اس کے دیگر اعمال اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. یاد رکھے. تو توحید اور نماز کے بعد ہی پھر روزہ, زکوٰۃ, حج اور دیگر اعمال قبول ہوتے. یاد رکھے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نفل کا اس مہینے میں خاص طور سے اہتمام اور قیام اللیل کا اہتمام کریں. آئیے اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر جس چیز کا ہم خاص اہتمام کریں گے وہ ہے قرآن کی تلاوت. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا. تو اس مہینے کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شہر رمضان شہر القرآن. رمضان کا مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے. تو ہم کیا کریں, اس مہینے میں تلاوت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پر رمضان آنے تک جتنا قرآن نازل ہوتا آپ جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا کرتے. اس سے کچھ علماء نے لکھا کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا یہ سنت ہے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنایا کرتے تھے. اور آخر بار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آئے, آخر رمضان آپ کو ملا, آپ نے 2 مرتبہ یہ کام کیا, 2 times اس کو ریپیٹ کیا. تو اس سے پتا چلا کہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت بڑی اہم ہے. یاد رکھیں. چونکہ اس کا تعلق اس مہینے سے بڑا گہرا ہے, چونکہ اسی مہینے میں یہ کتاب اتری. یاد رکھیں. اور یہ کتاب بہت جلیل القدر کتاب ہے. یاد رکھیں. یہ تمام کتابیں جو اس سے پہلے ان کی سردار ہے. یاد رکھیں. اور اتنی جلیل القدر اور اتنی جس کو کہیں گے بابرکت کتاب ہے کہ جس مہینے نازل ہوگی وہ مہینہ روزے کا اور برکت کا اور مغفرت کا مہینہ بن گیا. جس رات نازل ہوگی تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل بن گئی. یاد رکھیں. جس قوم پر نازل ہوگی آخر آنے کے بعد بھی یہ قوم سب سے اول جنت میں جانے والی بن گئی. تو یہ کتاب کا بڑا گہرا تعلق, اور یہ کتاب بڑی عظمت اور بلندی اور جس کو کہیں گے جو ہے عظمت والی اور بزرگی والی یاد رکھی کتاب ہے. تو لہٰذا ہم اس کتاب کی تلاوت کرنے والے بنے. تلاوت سے یہاں میری مراد یہ بھی ہے کہ تلاوت ہم اس کو قرأت کریں اور ساتھ میں چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. جو زبان آپ کو بہتر لگتی ہو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے. یقیناً قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ہے, لیکن اس کی تلاوت کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھیں ہم کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے مجھ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک چیز پڑھتا ہوں اور اسی کے خلاف کام کرتا ہوں, اس کتاب کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے کبھی کبھار تلاوت بھی چالو ہے, کتاب بھی ہاتھ میں, اور دوسرا اس کے اپوزٹ کام کر رہا ہوں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب ہمارے خلاف گواہی دینے والی نہ بن جائے. تو لہٰذا اس کا خاص اہتمام ہو کہ رمضان کے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم بن جائیں اور ایسی عادت ڈال لیں کہ پھر سال بھر یہ عادت چلتی رہے. ابھی آج کل قرآن کے جو نئے نسخے آتے ہیں اس نسخے میں انہوں نے کیا کیا کہ اس نسخے کو انہوں نے یہ کیا کہ 20 صفحات میں ایک پارے کو ختم کر دیتے. مطلب ہر معاف کرنا 20 صفحات میں ایک پارا ختم ہوتا ہے, تو انہوں نے اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے. تو یہ بہت اچھا طریقہ یاد رکھیے کہ 20 صفحے آپ نے پڑھ لیے مطلب ایک پارا آپ کا ہو جاتا ہے. جو نئے پرنٹس آتے ہیں اس میں انہوں نے یہ کیا. تو آپ دیکھیں آپ عادت ڈال لے کہ اب 20 صفحات پڑھنا ہے, 10 صفحات پڑھنا ہے, جو بھی رمضان میں, اور بعد رمضان بھی اس کو کنٹینیو کرتے رہے کہ اتنے پیجز کی میں عادت ڈال دوں گا تو اتنے دن میں قرآن ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک صفحہ میں ایسا لے رہا ہوں, دونوں طرف ملا تو 600 ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے کیا 40 ہو جاتے ہیں ویسے پیجز 1 2. تو ایسا کریں گے تو ایک پارا ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ قرآن لے لیں, بہت آسانی سے آپ اس کو ڈیلی روٹین بنا سکتے ہیں کہ اتنے پیجز پڑھ لوں گا تو اتنے دن میں ایک پارا آسانی سے ختم ہو جائیں گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کا اہتمام کریں. رمضان میں کوشش کریں کہ قرآن ختم ہو, چاہے آپ اس کو نماز کی شکل میں کریں, چاہے آپ اس کو تلاوت کی شکل میں کریں, کوشش کریں کہ قرآن کو ہم ختم کریں.
اور عادت ڈالے اپنی نفس کو کہ بعد رمضان اس پہ کنٹینیو ہم پڑھتے رہے، اور پھر اس کی بھی عادت ڈالے کہ پھر سمجھنے کا کوئی تھوڑا بہت معمول سسٹم ہم شروع کریں کہ اس کو ہم ریڈ بھی کریں کہ وہ کیا چاہتا ہے، جو ترجمہ آپ کو بہتر لگتا ہو، جو ترجمہ آپ جس زبان میں جانتے ہو جو اویلیبل ہو اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہتی ہے اس سے ہمارا ایک گہرا تعلق اور رشتہ بن جائے۔ ورنہ یاد رکھیے یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے خلاف روز قیامت گواہی دینے والی کہ اس امت نے جو ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی گواہی دینے والے کہ اس امت نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا، چھوڑ دیا اس کو، تو لہٰذا ہم اس کو تھامنے والے بن جائیں، اور جب ہم اس کو تھام لیں گے یاد رکھیں تو پھر ہم کو دنیا میں کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کتاب اتنی بابرکت ہے کہ اس کے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں لوگ آپ کی بات یوں ہی ماننے لگیں گے، یاد رکھیں یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ کسی نے مجھ سے ایک بار سوال کیا تھا کہ ہم کیسے یہ چیز کو بتائے اقوام عالم کو اور تمام لوگوں کو کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، تو میں نے ان سے جواب دیا تھا کہ ہم جس تعداد میں عموماً جتنی آبادی ہماری ہوتی ہے، تو اگر عید کی نماز لے لے تو عید کی نماز میں ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے، لیکن وہ بھی 100% نہیں ہوتی کسی بھی حال میں، یاد رکھیں کسی بھی حال میں۔ ایک ایک وارڈ کو آپ کاؤنٹ کر لیں تو 4-4 ہزار کی ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر ووٹ ہوتا ہے، لیکن بچے اس میں نہیں ہوتے ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے ہیں نا، 18 سال سے نیچے کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس کی آبادی 7 سے 8 ہزار ہوتی ہے، اور مسجد ایک محلے میں 1 سے 2 ہے، کیپیسٹی 3 سے 400 کی ہے، تو گویا ایک محلے میں تو 20 مسجد ہوں گی تو پورنے والی نہیں 400 کی، جو کہ آبادی آپ کی 8 ہزار ہے۔ چلیے اس میں سے عورتوں کو نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہی آگے، تو 4 ہزار تو آنا چاہیے مساجد کے اندر، تو وہ بھی نہیں آتی ہے، تو عیدین میں بھی لوگ پورے نماز نہیں پڑھتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو میں نے کہا کہ جب عیدین میں جیسی نماز ہوتی ہے نا، ویسی نماز فجر کی ہونے لگیں گی، مطلب ساری امت نماز پڑھنے لگ جائیں گی، پھر ہم کو لوگوں کو گواہی یا اس کا ثبوت نہیں دینا پڑیں گے کہ قوم جاگ رہی ہے، قوم کو اپنی باتیں لوگوں کے سامنے کھڑے رہ کے منانا نہیں پڑیں گی، اپنی زندگی اور موت کے تعلق سے لوگوں سے احتجاج کر کے اپنے حق لینا نہیں پڑیں گے، ان کو وہ حق دیے جائیں گے۔ اور یہ ہوا 2%، 4%، 6% اور 10% کی مسلم آبادیوں نے بڑے بڑے ممالک پر 100 سالوں تک حکومت کی۔ یہ ان کی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا کبھی بھی، یہ قرآن سے اور دین سے لگاؤ کا اثر اور نتیجہ تھا، یہ اس کا امپیکٹ تھا، یاد رکھیے۔ ورنہ آپ ایسا گنیں گے ادھر 2 لوگ کھڑے اور ادھر 98 لوگ کھڑے، تو رسی کھینچیں گے تو کون جیتیں گے؟ کوئی بھی کہیں گا 98 لوگ، لیکن وہ جو برکت تھی، وہ جو مقام اللہ نے دیا تھا، وہ جو دبدبہ دیا تھا، وہ عزت جیتی، جو شرف دیا تھا، وہ اپنی کتاب کے نتیجے میں تھا، اس دین کے نتیجے میں تھا۔ تو بہرحال ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں۔ چوتھا کام جو اس مہینے کے اندر ہم کریں گے، یاد رکھیے، اور اس میں اضافہ کریں گے، اگر کرتے ہیں تو اس تمام کام کرتے ہیں تو اور اضافہ کیجیے، اذکار کا اہتمام، اذکار یا وظائف، کوشش کریں سب سے پہلے کہ جو وظائف اور اذکار کرتے ثابت شدہ ہو، ثابت شدہ ہے تو پھر کثرت سے کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے چھوٹے اذکار وغیرہ تو آپ جانتے ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں اور اذکار، بہت ساری مساجد میں چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہوں گے، سونے سے پہلے اذکار کرتے ہیں، سونے اٹھنے کے بعد، بہت ساری چیزیں یاد رکھیں۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں اس کی عادت ڈال لیں۔ اور یہ اذکار جب ہم ذکر کرتے اللہ کا کیا فائدہ دیتے ہیں، آپ صرف اس پر غور کیجئے کہ ہم لوگ رمضان میں ایسا کیا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایمان بلند نظر آتا ہے روزے کے علاوہ، وہ ہے تلاوت کا زیادہ سننا، زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھنا، اس کے نتیجے میں ایمان خود بخود بلند ہو جاتا ہے ہمارا۔ دیکھیں آپ بولتے نا رمضان میں ایمان چارج ہوگا، کیسے چارج ہوا؟ کیا چیز زیادہ کی اپنے عام دنوں سے بتائیے؟ آپ نے قرآن کو زیادہ سنا، اللہ کا سب سے افضل ذکر، اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھتے ہیں، نتیجتاً ایمان چارج ہو جاتا ہے، انسان کی جس کو کہتے ہیں وہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز یاد رکھیں، اذکار کا اہتمام کریں، اور اتنا کریں اس مہینے میں کہ اپنے آپ کو عادی بنا لیں، یوز ٹو ہو جائے کہ غیر رمضان بھی وہ اذکار ہمارے جس کو کہیں گے ایک روٹین ہو جائے، معمول ہو جائے زندگی کا، کہ ہم ذکر کرنے والے، بار بار اس چیز کو دہرانے والے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام اذکار وہ کرنے والے بن جائے، جن کو دعائیں بھی آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے۔ قرآن کی تلاوت تو بہرحال میں نے الگ سے لے لی، اس لیے سب سے افضل ذکر وہی ہے، لیکن اس کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن دیگر اس کے علاوہ جتنے وظائف اور اذکار ہے جو ثابت شدہ ہے، میں گزارش کروں گا اس کا ہم جو رمضان میں اہتمام کرتے ہیں، نہیں کرتے تو کرے، اور اس کو کنٹینیوسلی بعد رمضان لے کر چلنے کی ایک اپنا روٹین یا اپنا معمول بنا لے کہ ہم اس کو ہمیشہ انشاءاللہ عزیز جو ہے کرتے رہیں گے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر جو اعمال کرنا ہے، اور اس میں ایک بڑی فضیلت والا عمل ہے، وہ یہ کرنا ہے ہم کو کہ اس میں شب قدر آتی ہے، اور اس شب قدر کو ہم کو جاگنا ہے، رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات
چھین لی جاتی ہے، اور اس مہینے سرکش، جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور بھی الفاظ بہرحال۔ تو یہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ یہ رات بڑی افضل ہے، اور صحابہ کو پہلے سے اہتمام کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی یہ بات سورہ نمبر 97 سورہ قدر میں کہی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو ليلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وہ کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے ليلۃ القدر کیا ہے؟ ليلۃ القدر خیر من الف شہر، ليلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ 1000 منتھ سے افضل یاد رکھیے یہ رات ہے۔ اس تعلق سے سورہ کے نزول کے تعلق سے کچھ تفسیر میں جو روایتیں آتی وہ یہ ہے کہ صحابہ کو کبھی پتا چلا ایک راہب کا واقعہ، جس راہب نے 80 سال تک اللہ رب العزت کے لیے عبادت کی، 80 سال تک مغفرت طلب کی اللہ سے، اور 80 سال تک فلاں کچھ ایک عمل کیا۔ تو صحابہ نے کہا یہ تو ان کی زندگیاں اتنی لمبی لمبی تھی بول کر یہ 80 سال یہ کام کرتا چلا گیا، اب ہماری زندگی اتنی چھوٹی کیسے کرے؟ تب یہ رات جو ہے صحابہ کو عطا کی گئی۔ 1000 مہینوں سے افضل مطلب یہ 83 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو 80 ایئرس مل گئے ایک ٹائم میں۔ تو گویا یہ رات بڑی افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو مناتے اور اس رات کو تلاش کرتے، یاد رکھیے، اس کو ڈھونڈتے کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، یاد رکھیے، اس کو تلاش کیا جاتا۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم بھی جو اس رات کو تلاش کریں، لیکن ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات اگر کوئی مناتے بھی ہے تو صرف بچے مناتے ہیں یا ینگ جنریشن مناتی ہے، چونکہ بڑے لوگ تو الحمدللہ اتنے عمل کر چکے ہوتے ہیں اپنے زندگی میں کہ اب ان کو یہ رات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھار نتیجہ بچے بھی سیکھتے نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، جاگنا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور پھر شب قدر تو ابھی ایک ٹرینڈ اور فیشن والی رات بن گئی ہے جس میں شاپنگ ہوتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ پھر اگر جاگ بھی رہی نوجوان نسل تو شاپنگ کے اس سے ہو رہی، چونکہ آخری عشرہ آ رہا ہے، شب قدر اس میں آ رہی ہے، لیکن آخری عشرہ تو پیک عشرہ ہے شاپنگ کا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ رات جنرلی لوگ خرید و فروخت میں گزار رہے ہیں، مالدار لوگ مالس میں جا کے گزار رہے اور سحر وہاں ہو رہی ہے، اوسط لوگ عام بازاروں میں گزارے رات ہو رہی ہے، غریب جو کچھ نہیں خریدا گلیوں میں نکڑوں میں جا کر گزار رہا ہے۔ لیکن وہ رات تک کرنا کیا ہے؟ وہ رات کس لیے دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ صرف ہم آنکھوں کو کھلا رکھے، جیسا روزے کا معنی سے بھوکا رہے اور رات میں جاگنے کے من آنکھوں کو کھلا رکھے۔ یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے، یہ تو وہ لوگ جو نشہ اور شراب پیتے وہ لوگ بھی رات بھر جاگتے ہیں، برے لوگ بھی اپنی مجلسوں کو رات بھر جماتے اور جاگتے ہیں۔ کیا کرنا تھا اس رات میں؟ اس رات میں سب سے پہلے تو جو فرض نمازیں آ رہی ہے آپ کو، ایک مغرب آتی ہے اور عشاء آتی ہے، اس کا اہتمام کیجیے۔ اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیجیے، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے، صدقات اور خیرات کا اہتمام کیجیے، صلہ رحمی کا اہتمام کیجیے، اللہ رب العزت خاص طور سے مغفرت کی دعائیں کیجیے، ذکر و اذکار جو ثابت اور ایک خاص دعا جو اس رات میں ثابت ہے اس دعا کا اہتمام کیجیے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس رات میں جو نیکی ہو، یاد رکھیے وہ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تلاوت قرآن کیجیے، یاد رکھیے، لیکن نماز قرآن اس کا زیادہ اہتمام، اور صدقات کا بھی اہتمام کیجیے۔ تو یہ سب کام کرنا ہے، اور یہ اتنا عام عمل ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ خاتون جو روزہ نہیں رکھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی، وہ بھی اس رات کو منائیں گی۔ کیسے منائیں گی؟ باقی سب عمل کر کے تو دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، ذکر کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، بہت ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی، مطلب صدقات کرے، خیرات کرے، صرف نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن چھوڑ دے تو ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی۔ لیکن ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ اس کا سسٹم ہی نہیں ہے کوئی۔ شادی آ رہی ہے تو گھر میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب رت جگہ ہے، آفیسز کو لیو ڈالی جا رہی ہے کہ اب ہم نہیں آئیں گے، بزنسز کو کلوز رکھا جا رہا ہے، آس پڑوس کے دکاندار کو بول دیا جا رہا ہے بھائی ان کے پاس شادی ہے، اب 8 دن دکان بند، رات میں چونکہ دیر سے یہ سو رہے تو صبح جلدی نہیں آئیں گے، ہے نا، یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن ایسا کبھی ہو رہا ہے کہ ہم اہتمام کریں کہ بھائی قدر آئیں گی، اللہ رب العزت پتہ نہیں اگلی زندگی دے نہ دے، آفس میں لیو ڈال دیتا ہوں، چھٹیوں کو اٹھا کے رکھتا ہوں، اس ٹائم میں لے لیا کروں گا 5 دن، تاکہ رات میں جاگوں تو صبح شاید نیند نہ ہو پوری تو چھٹی لے لیتا ہوں۔ نہیں ہوتا یہ سب، یہ چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی، شادی بیاہ کے لیے چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی، بچوں کے ایگزامینیشن کے لیے چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی، گھومنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، لیکن شب قدر کے لیے نہیں اہتمام ہو رہا۔ یہ آ رہی رات اور ایسی زندگی میں چلے جائے۔ ایک انسان کو اگر زندگی میں 10 بار یہ رات مل جائے تو اندازہ لگائی 800 ایئرز سے زیادہ اس کو ثواب کمانے کا موقع دے رہی ہے یہ رات، لیکن ہم لوگ نہیں کر رہے، یاد رکھیں اس کا اہتمام۔ تو جو کوئی منا رہا ہے وہ شاپنگ کی شکل میں منا رہا ہے، میں کسی کے تعلق سے بھی برا گمان نہیں رکھتا ہوں، لیکن جو دیکھ رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا، اگر کوئی منا بھی رہا ہے تو بہت چوزی ہے، وہ چوزی اس سینس میں کہ اس نے ایک رات کو پرٹیکولرلی پکڑ لیا اور کہا یہی شب قدر ہے، مطلب اس کو پتا چل گیا کہ شب قدر ہے، اور وہ رات کون سی ہے؟ ہند پاک میں، بر صغیر میں تو لوگوں نے بالکل طے کر رکھا ہے کہ بس 27 کی رات ہی ہمارے لیے تو شب قدر ہے، باقی ساری دنیا اس کو پورا تلاش کرتے رہے، ہم کو تو مل چکی ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتائی گئی، اس کی تاریخ بتائی گئی، آپ نکلے صحابہ کو تاریخ بتانے کے لیے، اور 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جب وہ جھگڑے کو نپٹایا گیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے شب قدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی، لیکن یہ جو جھگڑا ہو گیا اس میں بھلا دی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے جھگڑا کرنا بہت خطرناک چیز ہے، اس سے لاتعداد
साइकोलॉजिकल, फिजिकल और रिलीजियस लॉसेस होते हैं, याद रखिए। मालूम, झगड़ा, फितना, फसाद, लड़ाई बुला दी गई आपसे, आपने कहा मुझसे बुला दी, इसे पूरे साल में तलाश करो। फिर फरमाया पूरे रमजान में तलाश करो। फिर आखिर वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था, जो आपने बयान किया, वो कहा कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। लेकिन खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप पूरा आखिरी अशरा इसको तलाश करते, आप एतिकाफ में बैठ जाते, रात में इबादत करो, खद्र हो सकती है आज। तो लिहाजा कोशिश करें आखिरी अशरा। आखिरी अशरा नहीं हो सकता तो पर्टिकुलरली 5 नाइट्स तो आपको बताए, 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, ये 5 रातों में से कोई एक रात शबे कद्र याद रखिए। इसकी अलामतें वगैरह है, लेकिन उसको आप ना ढूंढते हुए, चूंकि होने के बाद पता चलती है ना अलामतें, मना हो जाएंगी तब होगा, तो आपको इस रात को अमल करना याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा इसको तलाश करना है, इसका एहतमाम करना है, इसके लिए खास तैयारी करना है, ठीक है। और इसको कोशिश करना है कि अल्लाह की इबादत में ये सारी रात गुजरे, याद रखिए। या नहीं हो सकता है तो जितनी कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास सहूलत नहीं है, हर आदमी के पास रोजगार का जरिया नहीं है कि वो 5 दिन दूर रहे बिजनेस से तो चल जाए, तो जितना मना सकते हो, ठीक है, कोशिश करें कि हम जितना हो सकते हैं। चलिए मेरे लिए इतना है कि मैं रात में 12 बजे तक मुश्किल से जाग सकता हूँ, मुझे ऑफिस है, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, तो कोशिश करें रात 12 बजे तक जितनी नौफिल, तिलावत कुरान, जिक्र अस्कार, सदकात और खैरात जो कर सकता हूँ, दुआ मगफिरत की वगैरह करें। फिर उसके बाद सहर में उठ जाए, फौरन सहर में थोड़ा सा जल्दी उठ जाए, तो फिर कुछ नमाज सहर में, फिर कुछ तिलावत सहर में, और सहर में इस्तिग़फ़ार करने की तो खास फजीलत आती है, याद रखिए। मोमिनों का शेवा और शार कुरान ने 2 से 3 मरतबा दोहराया कि वह रातों के अंदर इस्तिग़फ़ार करने वाले होते हैं, अपने लिए दुआएं करते हैं मगफिरत की, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो लिहाजा हम जो इस रात को मनाएं, इस रात में जागें, इस रात में खूब से खूब इबादत करें, और यकीनन हर आदमी इस चीज की इसको जरूरत है कि वो ज्यादा ज्यादा अजर कमाए। तो ये शब क़द्र, ये रात मुझे और आपको जबरदस्त मौका देने वाली है, तो अल्लाह ताला के लिए इस रात को जर्रा बराबर भी ज़ाया ना होने दें। ख़वातीन भी इसके लिए प्लानिंग करें, अपने नौनिहालों को इसके लिए तैयार करें, और घर में अगर ये माहौल हो ना रोजे का, तिलावत कुरान का, नमाज का, तो आप देखेंगे यंग जनरेशन बगैर सिखाए कि कुछ चीजें आपसे लेती रहती है, गैर शऊरी तौर से वो सीखती रहती है। तो जिन घरों में इसका एहतमाम है, बच्चे खुद ब खुद वो करते हैं, वो उनका पार्ट हो जाता है, उनके अपब्रिंगिंग जिसको बोलते हैं, उनकी तरबियत का हिस्सा बन जाती है वो सब चीजें, कि वो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इसलिए बोलते हैं ना बच्चों की अच्छी तरबियत करो, तो हमको क्या लगता है थोड़ी देर बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ तो भी एक चीज बना के देना है। आप खुद अमल करते रहे बड़े, तो बच्चों की तरबियत होती है। हत्ता कि आप ये देखेंगे किसी मोहल्ले में अगर मोहल्ले के बड़े लोग, सारे लोग ये अमल करते हैं, तो बच्चे खुद ब खुद उस मोहल्ले की शुरू कर देते हैं अमल, इसलिए कि वो देखते हैं कि सब ये करते हैं बड़े इस मोहल्ले की। तो ये तमाम चीजों की हमको जरूरत है एक माहौल बनाने की। तो ये रात बहरहाल हम पर आती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर एक मौका दिया है। अल्लाह अगर जिंदगी दे इस रमजान में, तो जरूर इस रात को पाने की कोशिश करें, और इसको 5 रातें याद रखिए, उसमें इसको तलाश करने की कोशिश करें। और वो तमाम आमाल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, या वो तमाम आमाल सालिहा, नेक आमाल जो आप कर सकते, कभी होता है इंसान बीमार है वगैरह है, लेटा रहता है, बड़े मुश्किल है, तो बहरहाल जितने आमाल हो सकता है नेकी करने की इस रात में जो खास तौर से एहतमाम और जो कोशिश करें। इसी तरह याद रखिए इस माह में जो काम करना, याद रखिए उन कामों में से काम है सदकात और खैरात का खास एहतमाम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि अब आम दिनों में तो सदकात और खैरात करते ही, लेकिन इन दिनों में तेज तुंद हवाओं के जैसा, मतलब बहुत ज्यादा सदकात और खैरात का एहतमाम करते। मतलब जैसा कि हवा तो आम दिनों में भी चलती है, लेकिन कभी कभी तेज चलती है, तो आप उतना ज्यादा सदकात और खैरात करते। बल्कि जब रमजान का महीना आने वाला होता तो आप कमर बस्ता हो जाती, रिवायत में आता है, उसको बोलते हैं ऐसा किसी चीज को जो कमर में बांधी जाती है उसको नॉट बांध के टाइट कर लेते ना। आपको बोला जाए आप लुंगी अगर बांधे हुए चलिए फला चल रहा है, तो आप उसके ऊपर बांध लेते, अच्छा कर लेते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेडी हो जाते इस मंथ के लिए, इसका माना है तैयार हो जाते इस महीने के लिए, इसमें ज्यादा ज्यादा अमल करना, और सदकात और खैरात में आप और इजाफा करते, बढ़ोतरी करते। तो लिहाजा गुजारिश करूंगा सदकात में इजाफा करें। ज़कात वगैरह का मामला इंशाअल्लाह अगला लेंगे। और सदकात में सबसे पहले मुस्तहिक वो लोग हैं जो आपके रिश्तेदार है करीबी, और वो बेचारे मुस्तहिक है, मिस्कीन है, गरीब है, माजूर है, यतीम है, यसीर है, और कई मसाइल हो सकते हैं, नौकरियां नहीं है और फला मसाइल होगा, ये हो गया वो, कई चीजें हो सकती है इंसान के साथ। वो सबसे पहले मुस्तहिक, उनको आप दें। अगर वो आपके पड़ोसी रिश्तेदार है उनको दे, और डबल अजर आपको। रिश्तेदार है तो अजर ज्यादा, पड़ोसी रिश्तेदार है तो और अजर ज्यादा, ठीक है। लिहाजा दे, सबसे पहले हकदारी है, फिर इसके बाद और लोगों को तलाश करें, और इसके बाद तो सदकात और खैरात का खास एहतमाम करें। सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि सदकात जहां भी दे, जैसे भी दे, वेरीफाई जरूर करें। रिश्तेदारों में तो आप जाहिर सी बात है आप जानते हैं उन लोगों,
لیکن جب اس لیے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مستحق ہے انہوں نے اتنا زبردست طریقہ اختیار کر لیا آپ سے مانگنے کا کہ وہ مستحق اور خاص طور سے وہ مسکین وہ بیچارہ ملتا ہی نہیں کبھی ہم کو، چونکہ مسکین آپ کو بولنے والا نہیں کہ مجھے چاہیے، لیکن اس کے حالات سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اس کو ایک کھجور دو کھجور یا روپیہ 2 روپیہ اس کا مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بول بھی نہیں سکتا۔ ایک غیرت مند عزت دار انسان کمانے کی کوشش کرتا ہے، حلال کماتا ہے، 5-10 ہزار روپے کما لیتا ہے، ایک عزت کی زندگی گزارا، لیکن اس کے بچوں کو پڑھائی کرنا، پیسہ نہیں، بول بھی نہیں سکتا، خاموش رہتا ہے، تو اس کو تو ڈھونڈنا ہے، مسکین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو آگے دکھاتا ہے اپنے آپ کو، دکھاتا ہے مطلب آگے دکھا رہا ہے میں لنگڑا ہوں، ٹنڈا ہوں، لولا ہوں، فلاں، میں نہیں کہہ رہا ہوں مستحق نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ ہم امپریس ہو جا رہے ہیں، اور وہ تو مانگنے والا ہوا، غریب ہوا، لیکن وہ مسکین تو مل ہی نہیں رہا، اس کو تو بڑا مشکل سے ہم کو ڈھونڈنا پڑ رہا، ہم ڈھونڈ بھی نہیں رہے اس کو، وہ آپ کے پڑوس میں ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ بولتا نہیں ہے، اس کے کپڑوں سے اندازہ لگا لیجیے، اس کے کھانے سے اندازہ لگا لیجیے، اس کی گاڑی سے اندازہ لگا لیجیے کہ ضرورت مند ہے لیکن بولتا نہیں ہے، ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ لیکن بولتا نہیں ہے کہ مجھے دیجیے، کیونکہ اس کو اس میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ تو مسکین اور غریب کا یہ فرق ہے کہ غریب یا سائل پوچھے گا، مانگے گا، یہ مسکین مانگتا نہیں ہے، تو مسکینوں کو بھی تلاش کیجیے، بہت ہوں گے آپ کے اطراف میں، لیکن ہم دیکھتے نہیں، آپ کے دوستوں بھی ہوں گے بہت سارے، ان کے کپڑوں سے اندازہ لگائے کہ اس کو ضرورت ہے لیکن بول رہا نہیں، آپ فلاں کی ضرورت ہے، استعمال کی چیزوں کی ضرورت ہے، فلاں ہے، لیکن جیسے زندگی گزار رہا ہے، تو بہرحال بڑی اہم چیز ہے، تو ہم لوگ دیتے ہیں صدقات، اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن کبھی کبھار وہ کینڈیڈیٹ جو آپ کو بتاتا ہے میں ڈیزرونگ ہوں، میں ضرورت مند ہوں، آپ دے دے رہے، اور وہ جو بازو ہوتا ہے لیکن کچھ بولتا نہیں ہے، آپ کو دیکھتا ہے کہ شاید کبھی آدمی پہچان لے میری حالت، آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ کبھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ایک انسان کو اس ساتھ کھانا کھا رہے، وہ ڈبہ کھولتا ہے آپ کے ساتھ، اس کے ڈبے کو دیکھ کے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کا کنٹینٹ کھانا اور ڈبے کی حالت بتاتی ہے کہ ضرورت مند ہے لیکن بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کماتا ہے لیکن ڈیپینڈنٹ بہت ہے، گھر میں کماتا ہے 20,000 لیکن گھر میں 50 لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، بیچارے پر پورا خرچ کر دیتا ہے، جو کچھ ہے روکی سوکی کھا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مستحق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ضرورت ہے، اس کے گھر والوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس کو نہیں ریکمنڈیشن دے رہے یا اس کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے، اس لیے کہ وہ مانگ نہیں رہا آپ سے۔ تو یہ مزاج کو بھی چھوڑیے کہ کوئی مانگے تو آپ ڈھونڈیے، تلاش کیجیے اچھے لوگوں کو، کینڈیڈیٹس کو، جو جس کو ہم کہیں گے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہی ایک بہت بڑی چیز ہے آج کے زمانے میں، چونکہ مانگنے والوں نے بہت برا حال کر رکھا ہے سماج کا۔ تو لہٰذا رمضان ہے، صدقات اور خیرات کیجیے، اور لوگوں کو جو ہے ابھاریے اس چیز کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا آپ ایسے صدقہ کرتے ہیں، اس مہینے میں تو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ صدقات اور خیرات بڑھ چڑھ کے اس مہینے میں کریں۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے مہینے کا صحیح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا دے۔ اللہ رب العزت جو ٹریننگ اور جو عبادتیں اور جو مشقتیں اور جو اپنے نفس کو ہم عادت ڈال رہے اس مہینے میں، ان عادتوں کو، ان اچھی چیزوں اور خصلتوں کو بعد رمضان بھی ہمیں جو باقی رکھے۔ اللہ رب العزت رمضان کا ہمیں صحیح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔